دوستو، محبتیں کرنا، پیار کرنا، جذبات کا اظہار کرنا، شوق پیدا کرنا، وارفتگی. ابھی میں آیا ہوں نا تو مجھے ہمارے سیالوی صاحب کے والد صاحب کہہ رہے تھے میرے بچے بڑے شوق سے امام علی مقام کی محفل سجاتے ہیں. بڑے شوق سے امام علی مقام کی محفل کرتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں. بھائی دیکھو، اگر آپ کی کوئی گواہی دے دنیا میں کہ آپ بڑے شوق سے جناب صدیق اکبر کا یوم مناتے ہیں، بڑی محبت سے سیدنا عمر کی بات، بڑی محبت سے حسنین کریمین کا، حضرت عثمان کا، طلحہ و زبیر کا، میلاد کا، آپ ذوق سے یہ کام کرتے ہیں تو بتاؤ یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. یہ بحث سے نکل آؤ، یہ تبصروں سے نکل آؤ، باہر آ جاؤ. جس کی ساری پشتیں پیچھے سے میلاد منا رہی ہیں نا، وہ بھی ہر سال ربیع الاول پہ آ کے پوچھ لیتا ہے کہ میلاد ویسے جائز ہے. اور میں کہتا ہوں میاں اب تو تجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وضو کر کے جھنڈیاں لگاؤں یا بغیر وضو سے بھی لگ جائیں گے. اب تو تمہیں ادب کی بات پوچھنی چاہیے تھی. بس کرو، اپنا ذائقہ نہ خراب کرو، عمل کرو. دین عمل کرنے کے لیے دنیا میں آیا، محبت بانٹو. آخری بات یہ ہے کہ ہمارے تو حکمرانوں کو سورۃ اخلاص نہیں نہ آتی. وہ پریزائڈنگ آفیسر نے نا الیکشن کے دنوں میں ایک ایم این اے کے امیدوار سے پوچھا کہ عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں تو وہ ناراض ہو گیا تھا. کہنے لگا میں نے ایم این اے بننا ہے، مسجد کا خطیب نہیں لگنا. تو یہ آپ مجھ سے کس طرح کے سوال کر رہے ہیں؟ یہ حال ہے. لیکن یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا بھائی، پگڑی داڑھی والا بندہ تھا. وہ تو حج پہ خطبے دیتا تھا جا کے. امام علی مقام اس کے خلاف کیوں نکل آئے؟ میں نے کہا ان کو تو سورۃ اخلاص نہیں آتی، وہ تو جمعہ پڑھاتا تھا، وہ تو خطیب تھا. امام علی مقام کیوں نکلے؟ تو امام کے سارے خطبے اٹھا کے دیکھ لو. امام حسین فرمانے لگے میں نے اسے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے دیکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے. امام حسین فرمانے لگے یہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جس کو آج مجرا کہتے ہیں. امام علی مقام فرمانے لگے یہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے. تو جو بندہ یہ کام کرے وہ مسلمانوں کا حکمران بن سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے نا کہ ہر الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو، اور محرم آئے تو دیگے بھی میں 10 پکاؤں. تو میں یزیدی سوچ کا وارث ہوں کہ حسینی سوچ کا؟ میری بات کو سمجھو بھائی. امام علی مقام نے خاندان سارا قربان کرا دیا کہ رنڈیوں کا ناچ دیکھنے والا ہمیں قبول ہے، اور جس کے اپنے موبائل میں سارا گاند ہو، جو خود لڑکیوں کے کالج اور سکول کے سامنے کھڑا ہوتا ہو، جس کی اپنی نظر ناپاک ہو، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ امام حسین کا دن مناؤں گا؟ رزق حلال اور نظر پاک ہو تو پھر بندہ حسینی فکر کا وارث ہوتا ہے. اور اگر تو سارا گاندھ رات کو دیکھتا ہے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کرتا ہے، تو پھر جناب علی اکبر کا ہاتھ ہوگا اور تیرا میرا گریبان ہوگا. پھر حضرت علی اصغر اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ کریں. ہم پرموٹ کریں یزیدی سوچوں کو، بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو. امام علی مقام نے نا 9-10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد نے آ کے کہا کہ 2 ہی باتیں، یا آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں یا جنگ کریں، 2 ہی باتیں. امام حسین فرمانے لگے بس فیصلہ ہو گیا. اس نے کہا جی میں نے ابن زیاد سے پوچھ لیا، یزید تک میسج چلا گیا، باتیں 2 ہی، یا بیعت کریں یا جنگ کریں. تو امام حسین فرمانے لگے مجھے 1 رات کی مہلت دے دیں، صبح بات کروں گا. حضرت عباس حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے بھائی جان سمجھ نہیں آئی. مجھے پتا ہے کہ فیصلہ آپ کا وہی ہے جو صبح ہونا ہے، فیصلہ اب بھی وہی ہے اور صبح بھی وہی ہے. بیعت آپ نے شرابی کی کرنی کوئی نہیں. پتہ ہے ہمارے حکمران بھی اس طرح کے مذہب چاہتے ہیں جس طرح کا دبئی میں ہے. مسجد بھی بہت بڑی اور 3 کلومیٹر پہ شراب خانہ بھی بڑا، جس کا دل کرے ادھر جائے، جس کا دل کرے. اسی طرح کا اسلام اللہ ماشاءاللہ تمام اسلامی حکمران چاہتے ہیں. پر امام حسین نے فرمایا نہ بھائی، جہاں میرے نانا کے نام کی اذان پڑھی جائے گی وہاں شرابیں نہیں چلیں گی، وہاں بے حیائیاں یہ کام نہیں ہونے دیں گے. کہا جناب فیصلہ آپ کا وہی ہے، آپ نے اس کی بیعت تو کرنی نہیں.
تو جنگ ہی ہونی ہے، تو حضور آپ نے رات کی مہلت مانگ لیا تو یزیدی کیا سوچیں گے کہ امام نے مہلت مانگ لی؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ختم کر رہا ہوں، سبق دے رہا ہوں، ریزلٹ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے کیوں مہلت مانگی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی ہے۔ کہا بھائی جان پھر بتائیں۔ تو میرے امام کا یہ جملہ کبھی نہ بھولنا۔ امام علی مقام فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا ہی پیار ہے، تجھے پتہ ہے مجھے تلاوت سے بڑا ہی پیار ہے، تجھے پتہ ہے مجھے دعا اور استغفار سے بڑی ہی محبت ہے۔ فرمایا ایک رات اس لیے لی ہے کہ میں ذرا کھل کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کروں، میں ذرا کھل کے دعا کروں، استغفار کروں۔ سنگیو ہماری بحث 5 گھنٹے کی ہو لیکن درود پاک کی باری آئے تو یہاں ہمیں کام یاد آ جائے، یہاں ہمیں نیند آ جائے۔ تو امام علی مقام کا تو سجدوں سے پیار ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ اگر تیری نماز قضا ہوتی اور تو نے قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا تو پھر بتا تو کس فکر کا مالک، کس سوچ کا تو مالک؟ اپنی دلچسپیاں حقیقت کی طرف لائیں، حقیقت کا سفر کریں۔ امام حسین کے خیموں میں 3 دن تک کھانا اور پانی بند رہا ہے پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، نماز کسی کی ایک بھی قضا نہیں ہو گئی۔ اور تیری بیٹے کی شادی پہ بھی نماز قضا ہو جاتی ہے، تیری منگنی اور ولیمے پہ بھی نماز رخصت ہو جاتی ہے۔ خدا را واپس لوٹیں، اصل کا سفر کریں۔ ایک تو عقیدت مند بنے، نیاز مند بنے، باادب بنے، اور دوسرا ان سوچوں کی پیروی کریں۔ آپ کو نا شرابی، فاسق اور فاجر آدمی دیکھ کے غصہ آنا چاہیے، اظہار بیزاری پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں تو مصیبت لگ گئی ہے، فوٹو کھچانی ہے اور جس طرح کا مرضی ہو، یہ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں، اور ویسے بھی دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی سوچوں کے زاویے درست کریں، کھڑے ہونا سیکھیں، کھڑے ہونا۔ نظریں پاک محمد بن قاسم آئے نا یہاں لڑائی کرنے کے لیے، بڑے پریشان تھے محمد بن قاسم۔ ایک بزرگ ملے تو کہنے لگے بیٹے کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا جی نیا علاقہ ہے، راجے دہر سے مقابلہ ہے، زبان آتی نہیں، رستوں کا پتہ کوئی نہیں، کیسے لڑوں گا؟ نوجوان میری بات پہ غور کریں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ دوبارہ ملے تو محمد بن قاسم بڑے خوش تھے، مطمئن تھے، حشاش بشاش۔ بزرگ کہنے لگے کیا ہوا؟ ابھی جنگ تو ہوئی نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی مجھے پتہ چل گیا ہے، راجہ دہر چند گھنٹے میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگا میں نے تحقیق کرائی ہے، میں نے سنا ہے نظر کا گندہ ہے، اس کے تو ماموں کی، پھپھو کی، چچا کی بیٹیاں اس کی میلی نظر سے نہیں بچتی۔ جو لوگ نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہاں نظر پاک ہو تو انسان میدان میں کھڑا رہتا ہے۔ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حسینی وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں صفائی ہوتی ہے، بات میں صداقت ہوتی ہے، جس سے میدان میں ٹھہرنا آتا ہے، جو سویرے بات اور کرے، دوپہر کو اور کرے، شام کو اور کرے۔ اس کا امام علی مقام کی سوچ سے کیا واسطہ؟ ذرا کھڑا ہونا سیکھے، کھڑا ہونا۔ ہوا کا رخ دیکھ کے فیصلے نہ بدلا کرو، بلکہ فیصلے اس طرح آپ کے فیصلوں سے دنیا بدل جائے۔ انقلابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدل دیتے ہیں دنیا کو۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ محفلیں کسی شخص سے منسوب نہیں، یہ اللہ رسول کے نام کی۔ میں آیا، اپنی حاضری دی، بعد میں لوگ آئیں گے، اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے، تو محافل سرکار کی محافل سمجھ کے آپ سنا کریں۔ اب انشاءاللہ نعت ہوگی، حضرت صاحب زیادہ صاحب علمی فکری بات کریں گے۔